حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت نظارے دیکھے، جنت دوزخ کو مشاہدہ کیا۔ حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ پہلے آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پہ دیگر حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے، پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمالے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں۔ اللہ اکبر۔ خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں، جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا ملتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پہم اسرار ہوتا ہے بار بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نصفیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ معلق بھی ممکن ہوتا ہے، گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی، اور اس کا بھی عکس پرتو ذل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا، طور جلنے لگا، خر موسیٰ صاعقہ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ جلووں کی تاب نہیں لا سکے، اور وہ تجلی ذاتی بھی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اور وہ بھی تجلی صفاتی کا عکس تھا، سایہ تھا، اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑا، پہاڑ سے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، لیکن تاب نہیں لا سکے۔ لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا، ایک جھلک تو پڑی تھی۔ امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو
9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آ گئی، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ توانائی آ گئی کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو تجلی صفاتی کا پرتو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے، اور تجلی ذاتی کا عکس جس نے دیکھا، تجلی ذاتی کے جلووں میں جو گم رہا ہو، تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو خضر موسیٰ سائقہ ہے، وہاں کیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ ہی تو چندھیائی اور نہ حد ادب سے متجاوز ہوئی۔ کیسی آنکھ ہے، جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندھیائی بھی نہیں۔ آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ اب یہ آنکھیں کیسی تھیں کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، ما زاغ البصر، کیسی آنکھیں ہیں کہ جو چندھیائی نہیں ہے، وما طغى، اور حد ادب سے متجاوز بھی نہیں ہوئی ہیں۔ دنیا پر ایسا ہوتا ہے، کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا، کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا، واہ واہ کیسا نظارہ تھا، کیسا منظر تھا۔ دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے، لوگ جاتے ہیں گلزاروں کو، پہاڑوں کو، کوساروں کو، وادیوں کو دیکھنے کے لیے، تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار، پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا منظر تھا، کیا خوبصورت درخت تھے، اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے۔ اقبال بھی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں، تو انہوں نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے۔ تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا، آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندھیاتی ہے نہ حد ادب سے گزرتی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو محبوب کریم نے، اللہ اکبر، اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے معراج کیا تھا، یہ خواب دیکھی تھی، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے، وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، ان آنکھوں سے، اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں۔ تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندھیائی نہیں اور حد ادب گزری نہیں، تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا۔ جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا، اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چندھیائی نہیں، حد ادب سے گزری نہیں، تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنو، آگے نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی ہے، چونکہ دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، دل میں تو بسیرے پہلے ہی تھے، دل میں تو پہلے ہی تھے۔ دیکھو کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور وہ کسی کے ساتھ اس کو دیکھنے جائے، تو جس کے ساتھ وہ دیکھنے گیا اس نے دیکھا ہو تو اس کو لگے کہ یہ وہی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے جناب یہ وہی ہے،
تو اس نے دیکھا ہو تو وہ تصدیق کر دیتا، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا ہو تو پھر اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں، چونکہ ہم بھئی ایک جیسے ہیں، تم نے بھی نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو جب کسی نے پہلے دیکھا ہوا ہو تو پھر دوسرا اس کو پوچھتا ہے ہاں وہی ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہی ہے، اور وہ یہ تب کہہ سکتا ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہو۔ جب جمال الہی کو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا تو نگاہ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو دل میں درد بن کے رہتا ہے، یہ وہی ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن بتاتا ہے جب آنکھ نے پوچھا نا دل سے تو دل نے تکذیب نہیں کی، دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور میری تقریر یہاں اختتام کو بھی پہنچ جائے گی، تو یہ آپ کے لیے کافی کبھی غذا ہوگی اور روح کو سرشار رکھے گی، اور وہ یہ کہ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آئے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں بستا ہو وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے دل نے تو پہلے ہی دیکھا تھا، دل میں تو وہ پہلے ہی رہتا تھا۔ آج شب جو ہے وہ آنکھ نے دیکھا تو آنکھ جو ہے وہ تڑپ کے دل سے پوچھتی ہے وہی ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر آنکھ نے جب پوچھا تو دل نے ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پوچھئے، قرآن کہتا ہے افتمارونہ علی ما یری، تم بحث کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، الجھ رہے ہو آپس میں اس پر کہ جو اس نے دیکھا، تم دیکھنے پہ الجھ رہے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جو پھر اس نے 2 بار دیکھا۔ تم ایک بار کی بات کر رہے ہو، اس نے 2 بار دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ کیسی ہے، حد ادب سے آگے نہیں گزرتی، چندیاتی بھی نہیں ہے، بات ساری آنکھ کی ہو رہی ہے، تو پھر بات خواب کی کہاں آ گئی؟ آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ ہی دل سے پوچھ رہی ہے، تو بار بار آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا۔ اچھا صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ صرف دیکھا ہی کوئی بات نہیں ہوئی؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ نجم اٹھاتے ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہاں باتیں بھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ساری توجہ ادھر ہوگی، کیا بات ہوئی، اعلامیہ کیا جاری ہوا، یہ مرکزی نقطہ ہے نا، ملاقات ہوئی ہے، اب کان کھڑے ہو گئے، پھر کوئی بات بھی ہوئی، جواب آیا ہاں ہوئی، فَأَوْحَىٰ، ہاں بات ہوئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی۔ اب سماعتیں رک گئیں، سانسیں بھی رک گئیں، اب سنیں تو صحیح کیا بات ہوئی، اب سنو کیا بات ہوئی۔ اور اس بات پہ بات ہی ختم ہے، کیا لفظ ہیں اور کیا قرآن کا اسلوب ہے، قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے۔ پھر ذرا سنیے ذرا کیا منظر ہے، لطف کیا ہے کہ ملاقات ہوئی، ملاقات کو قرآن بیان کر رہا ہے، آنکھ جھپکی نہیں ہے، بات قرآن بتا رہا ہے، آنکھ نہ جھپکی ہے نہ حد ادب سے آگے گزری ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، حد ادب سے آگے نہیں گزری، حد ادب سے متجاوز نہیں ہوئی۔ تو یہ جملہ بتاتا ہے یہ جبریل سے ملاقات کی بات نہیں بتائی جا رہی، یہ رب سے ملاقات کی بات بتائی جا رہی ہے، یہ حد ادب کی جو بات ہے، اس بات کو سمجھیں۔ پھر کہا، آنکھ نے پوچھا دل سے، دل نے کہا یہ وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھے، اب بات بھی کوئی ہوئی، کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے سے کوئی بات کی تھی، کوئی وہی کہتے ہیں اشارہ سریہ خفیہ، سرگوشی جسے کہتے ہیں، کسی کے کان میں کوئی بات کرنا۔ تو کہا پھر اس نے اپنے بندے سے کوئی بات بھی کی، کان کھڑے ہو گئے، سماعتیں رک گئیں، سانسیں رک گئیں، کیا بات ہوئی؟ جواب آیا ما اوہا، تمہیں کیا لگے جو بھی ہوئی، کرنے والے نے کی، سننے والے نے سنی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے عبد خاص سے پھر کوئی بات کی، کان رکے، جواب آیا ما اوہا، جو بھی ہوئی، جو بھی ہوئی کرنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ سی راز میراج محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو کہا جو بھی بات ہوئی وہ ہوئی ضرور،
اللہ اکبر. لیکن اتنا سمجھ لو جو بھی بات ہوئی اس میں گناہگاروں کی بخشش کا پیکٹ ضرور تھا, اس میں گناہگاروں کی بخشش کی کہانی ضرور ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو, اسی لیے تمہارے چہرے کھلے ہیں معراج کی شب, کہ آج کی شب رب سے محبوب نے جو بات کی ہے اس میں گناہگاروں کی نجات کی ضمانت اپنے رب سے لی ہے. اللہ اکبر. تو وہ شان عطا کی, وہ رفعت نصیب ہوئی, وہ بلندیاں نصیب ہوئی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے. ایک شب کا محفل معراج کیا, ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہیں, ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام کر دیں. حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو, اس لیے کہ ہماری بخشش کی ضمانت اسی دہلیز سے ہوئی, اسی چوکھٹ سے ہوئی. یہ سارے اجالے, یہ ساری روشنیاں کائنات کے اندر جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں, یہ آمنہ کے لال کے قدموں